السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں؟ بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو بچوں کو آپ نے بالکل بھی نہیں سکھانے، نہ ہی خود کرنے ہیں۔ وہ ایسے کام ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، تو ایسے کاموں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی نہ کروائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے، نہ کرنے کے کاموں کی چھوٹی سی لسٹ۔ تو اکثر ہم اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ساری مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں تو آج کی ویڈیو یہیں پوری ہو جائے گی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کچھ کا تذکرہ آپ سے ضروری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو آج بہت فائدہ ہوگا۔ بچوں کو سلانے کے لیے اصولاً ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ یا لیٹ جائیں، اس پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی پڑھیں اور اس کو بتائیں کہ اب آپ آرام سے سو جائیں، فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈرانے دھمکانے والے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ بولا ہم نے، پھر بچے کو ڈرا کے سلایا، تیسرا اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف ڈال دیا کہ اب جب وہ کسی بہت بوڑھی عورت یا بلی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو کر رونے لگتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں، اور پھر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈرنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بازار جانا ہو یا کسی بھی ایسی جگہ کہ بچہ ساتھ نہیں آ رہا، اس کو یہ کہہ کر جانا کہ ٹیکہ لگوانے جا رہے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک تو جھوٹ بولا، جھوٹ کے ساتھ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر کا سخت خوف بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے پاس بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے چھوٹے بچوں کو کہنا کہ یہ دیکھو میرے پاس ٹافی ہے، یا یہ میرے پاس آؤ میں پھر آپ کو فلاں چیز دلواؤں گا، جو کبھی دلوائی نہیں جاتی، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے جب کھانے سے انکاری ہوں، ان کو ان کی پسند کی چیز مثلاً جیسے چپس ہو گیا، سموسے ہو گئے، ٹافیاں ہو گئی، چاکلیٹ ہو گیا، دکھا کر منہ کھلوانا، لیکن چپس کی بجائے کھانا منہ میں ڈالنا، یعنی کچھ اور دکھا کر دھوکے سے کچھ اور کھلانا۔ اکثر بچوں کے ہاتھ سے چیز چھین کر جلدی سے ہم کہیں چھپا دیتے ہیں اور کہنا کہ چڑیا لے گئی۔ بچہ اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود چیز نہیں واپس کر رہا اور آپ کو زبردستی اس کے ہاتھ سے لینی بھی پڑے گی تو بتا دیں کہ بیٹا یہ ٹوٹ جائے گی، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اس لیے مما آپ کو یہ نہیں دے سکتی، بات ختم۔ جھوٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بچے کو روکنے کے لیے ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں کہ زبان کالی ہو جائے گی۔ ہم چھوٹے سے بچے کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سچ بولنا اللہ کو بہت پسند ہے، آپ سچ بول دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم۔ جھوٹ بولنے کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی، تو پکا اصول بنا لیں کہ سچ بولنے پر بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، نرمی سے سمجھا ضرور دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے سچ بولا ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی یا کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے علاوہ جھوٹی سزائیں، جھوٹے انعامات، رونا بند کر دو تو پورا ڈبہ چاکلیٹ کا دلوا دوں گی، یا آپ کو وہ کار یا گڑیا دلواؤں گی جو اس دن مارکیٹ میں دیکھی تھی، اور سزائیں ایسی جو ممکن ہی نہ ہوں، جیسے آئندہ آپ کو کبھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، سارا دن کمرے میں بند رکھیں گے۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس سزا یا انعام کا وعدہ آپ بچے سے کرتے ہیں کیا وہ پورا بھی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ بچوں کو غلط نام سے پکارنا، چھوٹے بچوں کو لاڈ سے گندا بچہ کہنا
ہمارے ہاں تو بہت عام ہو چکا ہے۔ بچوں کو لاڈ سے کیوں نہ ہم میرا پیارا بیٹا اور میرے اچھے بیٹے، پیارے بیٹے یہ کہہ کر بھی تو پکار سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شیطان کا لفظ استعمال کرنا، شیطان تو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو یہ نہ کہیں کہ بچہ شیطانی کر رہا ہے، بہت شیطان ہے، اس کی بجائے شرارتی کہہ لیں۔ اور جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی نام رکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بچوں کی موجودگی میں ہی ہر ایک کے سامنے ان ناموں کو، ان خوبیوں خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ والدین کی رائے اچھی ہو یا بری، بچے جب بار بار سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس رائے کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہم اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل احمق ہو کے ہو، کبھی کوئی کام صحیح کر نہیں سکتے۔ بہن کو دیکھو اپنی، کتنی تیز ہے وہ، تم اتنے سست ہو کہ کام کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اردو پڑھنا میرے بیٹے کو بالکل نہیں پسند، چھوٹا بیٹا کسی سے ملنا بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں جب بچوں کے سامنے دہرائی جاتی ہیں تو پہلے ان کی طبیعت میں جو صرف ایک رجحان تھا اب ایک پکی عادت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ بچے کی خوبیوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جائے اور موازنہ نہ کریں۔ ہر بچہ منفرد ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اپنے رجحانات ہیں، اپنی پسند ناپسند، کام سیکھنے کرنے کی اپنی رفتار ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بچہ سوشل جبکہ دوسرا خاموش طبع ہو، ایک صفائی پسند جبکہ دوسرا من موجی سا ہو، ایک کو میتھ پسند ہو دوسرے کی جان جاتی ہو، ایک ڈرائنگ کا شوقین ہو جبکہ دوسرے کو سیدھی لائن لگانا بھی مشکل لگے۔ ایسے میں ہر بچے کو اس کی منفرد صلاحیتوں کے ساتھ قبول کریں، بار بار موازنہ کر کے بہن بھائیوں کے درمیان مقابلے اور حسد کی فضا نہ بنائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ چھوٹی سی ایک لسٹ بنائی تھی کہ ان باتوں پر ہم عمل کر کے اس کے مطابق اپنی بچوں کی تربیت کر کے اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اچھی شخصیت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ طریقہ کار اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں۔